أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، خصائص ماہ رمضان کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کوشش کریں گے کہ اس ضمن میں ماہ مبارک رمضان کی کچھ خصوصیات آپ کی خدمت میں ذکر کریں کہ کیا خصوصیتیں ہیں ماہ مبارک رمضان کی، جن کی وجہ سے دوسرے مہینوں سے امتیاز حاصل ہے اس ماہ مبارک۔ اگر ہم عام سے انسان ہیں، ہمارے علم اور معرفت کی حد اتنی بلندی پہ نہیں پہنچی اور اتنی ہمیں معرفت حاصل نہیں ہے کہ کما حق ہو ہم ماہ رمضان کی معرفت حاصل کر سکیں اور ہمیں معلوم ہو کہ کیا عظمتیں اور برکتیں رکھتا ہے۔ جیسا کہ شیخ صدوق نے فضائل اشہر الثلاثہ میں اور علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں اس روایت کو ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو یعلم العباد، اگر بندوں کو، بندگان خدا کو یہ معلوم ہو جاتا ما فی رمضان، کہ رمضان میں کیا کچھ ہے، رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندگان کے لیے کیا کچھ رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں، کیا فضائل رکھے ہیں، لتمنت، تو یہ بندے یہ تمنا کرتے کہ ان یکون رمضان سنہ، کہ ماہ مبارک رمضان ایک سال کا ہو جائے۔ یعنی وہ نہیں چاہیں گے کہ ایک ماہ کے بعد ماہ مبارک رمضان کا اختتام ہو جائے۔ کہاں وہ اذہان اور رمضان جو ماہ مبارک رمضان کو بوجھ سمجھیں، روزے کو بوجھ سمجھیں، عبادت کو بوجھ سمجھیں، اور کہاں یہ معرفت کہ ماہ مبارک رمضان کی تمنا ہو کہ یہ پورا سال ماہ مبارک رمضان۔ اسی لیے جن ہستیوں نے ماہ مبارک رمضان کی اہمیت کو سمجھا اور معرفت حاصل کی، وہ یہ کہتے ہوئے، کس طرح کہتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ ایک نظر ڈالتے ہیں صحیفہ سجادیہ کی 45ویں نمبر 45 نمبر دعا میں کہ امام سجاد علیہ السلام، اس دعا کا عنوان ہی ہے وداع ماہ رمضان۔ امام سجاد علیہ السلام کس طریقے سے ماہ مبارک رمضان کو الوداع کرتے ہیں؟ جیسے ایک محبوب دوست ہو، جیسے والد ہو، بھائی ہو، وہ قریبی دوست ہو اور وہ جا رہا ہو اور مشقت محسوس ہوتی ہو، ہمیں یعنی تکلیف ہوتی ہو اس سے جدائی حاصل کرتے ہوئے کہ وہ کیوں جدا ہو رہا ہے، ایک کاش نہ جاتا۔ اس طریقے سے امام الوداع کر رہے ہیں ماہ مبارک رمضان کو۔ جب سلام الوداع کریں، السلام علیکم یا شہر اللہ الاکبر، اے خدا کے سب سے عظیم اور بڑے مہینے، سلام وداع ہو تم پر۔ و یا عید اولیاء ہی، ماہ مبارک رمضان اولیاء خدا کی عید ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اے اولیاء خدا کی عید، سلام آخر ہو میرا، الوداعی سلام۔ یہ ہے معرفت ہو جب حاصل ہو جائے ماہ مبارک رمضان کی۔ اس کے علاوہ رسول اللہ کا خطبہ شعبانیہ معروف و مشہور ہے کہ رسول اللہ نے خصائص بتائے اور اہمیت بتائی، آمادہ کیا اپنے اصحاب کو کہ کون سا مہینہ آپ کے پاس آ رہا ہے، آمادہ رہو۔ اس کے علاوہ علی علیہ السلام کا بھی خطبہ ملتا ہے، امام رضا علیہ السلام کا بھی خطبہ ملتا ہے۔ ان ائمہ معصومین کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر امام نے، رسول اللہ سمیت ہر امام، رسول اللہ نے بھی اور دوسرے ائمہ نے بھی اپنے اصحاب کو ماہ مبارک آنے سے پہلے متوجہ کیا اور متنبہ کیا کہ آغاز ہو کہ کون سا مہینہ ہے۔ اس لیے جو سالکین اہل سیر و سلوک ہیں، ان کی آمادگی جو ہے وہ ماہ رجب و شعبان سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ 2 مہینے جو مقدمہ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو خود سازی کرتے ہیں تہذیب نفس کے ذریعے سے، تاکہ یہ جو ضیافت الہی، ماہ مبارک ضیافت الہی کا مہینہ ہے، اس میں اچھی طریقے سے داخل ہو سکیں، اپنے آپ کو اس کے لائق بنائیں کہ ماہ مبارک جو ضیافت الہی کا مہینہ ہے، اللہ ہمارا میزبان اور ہم مہمان ہیں، تو اس کے آداب ہیں کچھ مہمانی کے، کچھ آداب ہیں مہمان بن کے جانے کے۔ اس لیے وہ آداب ہمیں پہلے سیکھنے چاہیے ماہ رجب و شعبان میں، تاکہ ہم اچھے طریقے سے میزبان کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں۔
تو سب سے پہلی خصوصیت جو آج ذکر کرنا چاہیں گے ماہ مبارک رمضان کی، وہ جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا، موضوع سخن بنایا، اس میں ذکر کی گئی ہے ماہ مبارک رمضان کی خصوصیت، وہ ہے شہر رمضان اللہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، قرآن کو نازل کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں جب ذکر کیا جاتا ہے ماہ مبارک رمضان کا تو یہ کہا جاتا ہے کہ روزوں کا مہینہ، اگرچہ روزے بھی فرض ہیں اور واجب ہیں، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شہر رمضان الذی، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں تم پہ روزوں کو فرض قرار دیا، نہیں، بلکہ اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماہ مبارک رمضان کی اہمیت ہے تو نزول قرآن کی وجہ سے، شب قدر کی بھی خود اگر اہمیت ہے تو نزول قرآن کی وجہ سے، اگر روزے دار کی روزے کی اہمیت ہے نزول قرآن کی وجہ سے، کیوں؟ کیونکہ روزہ جو ماہ مبارک میں فرض کیا گیا یہ ادب ہے کہ انسان اس روزے کے ذریعے سے اپنے نفس کو مطہر و طاہر کرے، تہذیب نفس، تزکیہ نفس کے ذریعے سے اتنے قابل ہو کوئی شب قدر کو درک کر سکے، کیونکہ شب قدر میں نزول قرآن ہے، اس مائدہ الہی، اس ضیافت الہی کی اہم چیز جو اللہ نے ضیافت کے طور پر رکھی ہے وہ قرآن ہے، تاکہ انسان اپنے آپ کو اس قابل بنا سکے کہ اللہ کے اس مائدہ قرآنی میں جا سکے۔ یعنی یہ روزے اس لیے ہیں کہ تاکہ ہم اپنے آپ کو شب قدر اور نزول قرآن کے اللہ کی اس ضیافت میں حاضر ہونے کے قابل بنائیں۔ شب قدر کے بعد روزے اس لیے واجب ہیں شکرانے کے طور پر ہیں، جیسا کہ شکرانہ ادا کریں کہ اگر ہم پہنچ کے بعد درک کر لیا شب قدر کو اور قرآن کے شاگرد بن گئے، قرآن مائدہ الہی جو قرآن ہے اس میں اس کے قابل بن گئے، کیونکہ یہ روایت میں قرآن کو القرآن معدبۃ اللہ کہا گیا، قرآن ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا بچھایا ہوا سفرہ ہے، دسترخواں ہے، لیکن جو ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ لے جائیں گے طعام اور وہاں رکھ کے کھائیں گے، نہیں، بلکہ کہا گیا کہ معدبہ لفظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آمادہ شدہ طعام جس کی طرف لوگوں کو دعوت دے کے بلایا جائے، آمادہ شدہ، تیار شدہ طعام، اس کو معدبۃ اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کی نعمتیں پہلے سے آمادہ ہیں قرآن کی صورت میں۔ سب سے اہم جو اللہ کے دسترخوان کی نعمت قرآن، معنوی نعمت قرآن، اس کے قابل ہم نے اپنے آپ کو بنا لیا، روزے کے ذریعے سے درک کر لیا، تو اس کے بعد والے عید تک روزے شب قدر کے بعد اور عید تک یہ اس لیے ہیں کہ شکرانے کے طور پر ہیں، جیسا کہ اللہ تم نے قابل بنایا مجھے اسے شب قدر کو درک کیا۔ تو اہمیت اس لیے ہے ماہ مبارک رمضان کی بھی، شب قدر کی بھی، نزول قرآن ہوا اس میں۔ بتا ایک اور جو عرض آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ ہے نزول قرآن کے حوالے سے، کہ نزول قرآن کی کیفیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کس طرح قرآن نازل ہوا۔ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک چیز نازل ہوتی ہے مادی چیز، بلندی پر ہوتی ہے اور بلندی سے نیچے آتی ہے، تو اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں یہ نازل ہوئی ہے۔ ایک مکان پہ تھی، اس مکان کو چھوڑ کے دوسرے ادنا مقام پہ آئی، اعلیٰ مقام کو چھوڑ کر، بلندی والے مقام کو چھوڑ کر ادنا کے مقام پر آئی، پستی والے مقام پہ آئی، تو ہم کہتے ہیں اس نے نزول کیا ہے، بلندی سے نزول کیا ہے۔ لیکن جب وہ اوپر ہوتی ہے موجود، اس کا مطلب ہے اس وقت نیچے موجود نہیں ہے، اس مقام پہ دوسرے مقام پہ نہیں ہے، لیکن جب اوپر سے نیچے آ گئی وہ چیز، اس کا مطلب ہے اوپر اب اس کا وجود نہیں ہے، اوپر اس سے وجود سے خالی ہے وہ جگہ، اب یہاں پہ ہے ہمارے پاس۔ جیسے بارش کا نزول ہے، بادلوں میں پانی ہوتا ہے، آمادہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں زمین پر ابھی نہیں برسا، جب برسات نہیں ہوئی تو زمین پر وہ پانی موجود نہیں ہے، لیکن جب وہ بارش برس کی چکی ہے، اس کے بعد تھم چکی ہے بارش، اس کا مطلب ہے کہ اب بادل خالی ہے، وہ پانی اب بادلوں میں نہیں ہے، زمین پہ ہے۔ لیکن قرآن کا نزول اس طرح نہیں ہے، کیونکہ قرآن مادی نہیں ہے، قرآن مجرد عن المادہ ہے، مجرد ہے، معنوی چیز ہے قرآن۔ اس لیے قرآن کا نزول اس طرح نہیں ہے کہ کوئی اس طریقے سے جبرائیل لے کے آتے تھے اس جگہ سے اور وہ جگہ خالی ہو جاتی تھی اور قلب رسول پہ نازل کرتے تھے اور وہاں اس طرح اس کا نزول ہوتا تھا، نہیں، بلکہ قرآن کے نزول کے مراحل ہیں، جس کی طرف قرآن مجید میں بہت سی آیات کی
میں اس نزول کی طرف اشارہ کیا گیا کہ قرآن کس طرح نازل ہوا۔ قرآن کی ایک حقیقت ہے جو اعلیٰ ہے، برتر ہے، جو علم الہی میں ہے۔ اس کے بعد علم الہی سے وہ قرآن نازل ہوا حقیقت محمدیہ میں، جسے مقام ہے حقیقت محمدیہ، جس مقام کو روایت میں اول ما خلق اللہ نوری یا اول ما خلق اللہ نور نبیک یا جابر، یہ جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی رسول اللہ کے نور کو خلق کیا، اس مقام پہ یہ سب سے پہلے قرآن کا نزول ہوتا ہے۔ وہاں سے عالم امکان میں سب سے پہلے اس جگہ پر نزول ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھی مراحل ہیں قرآن کے نزول کے، کہ درمیان میں کئی مراحل طے کرتا ہے، درمیان میں کئی فرشتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ قرآن مجید، بے ایدی سفرات کرام بررۃ، ایسے سفیروں کے ملائکہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نزول در نزول ہوتا جاتا ہے یہ قرآن، اور آخر میں جبرائیل لے کے قلب رسول